نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ اتباع سننا ہم پڑھ رہے ہیں، کل ہم نے اس کی انٹروڈکٹری کلاس لی تھی اور ہم نے اس مقصد کو واضح کر دیا تھا کہ اس سبجیکٹ کو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اور ہمارا اس کے لیے اس سبجیکٹ کو جاننا کیوں ضروری ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ پہلے سے بھی آپ لوگ کافی اس بارے میں جانتے ہیں اور آپ کو مزید بھی کلیئرٹی ہوگی۔ تو آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں پہلے لیسن کے ساتھ۔ پہلا لیسن ہے النیہ، نیت کے مسائل۔ آپ کی کتاب میں بھی پہلا لیسن جو ہے وہ نیت ہے، اور حدیث کی کوئی بھی کتابیں آپ اٹھائیں گے تو اس میں آپ کو یہی ملے گا۔ تو نیت کے مسائل۔ مسئلہ نمبر 1، اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب یہ ایک کوٹیشن ہے اور اس کو اب الیبوریٹ کیا جائے گا حدیث کے ذریعے، اور اس کے بارے میں مزید آپ کو معلومات جو ہیں وہ بتائی جائیں گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور پہلی حدیث ہے، سمعت عمر بن الخطاب، میں نے سنا سیدنا عمر بن عبد الخطاب سے، علی المنبری، ممبر پر، قال، کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا اللہ کے رسول سے، یقول، وہ فرما رہے تھے، انما الاعمال بالنیات، یقیناً اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وَإِنَّمَا، اور یقیناً، لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کے لیے ہے ما نوا، وہی جو اس نے نیت کی، فمن کانت، پس ہو کوئی، ہجرتہ، اس کی ہجرت، الی دنیا، دنیا کی طرف، یصیبہا، اس کو حاصل کرنے کے لیے، او الی امرأۃ، یا عورت کی طرف، ینکحھا، وہ اس سے نکاح کرے، فہجرتہ، تو اس کی ہجرت ہوگی، الی ما ہاجر الیہ، اس کی طرف جس طرف اس نے ہجرت کی۔ ٹھیک ہے جی، یہ حدیث جو ہے نا یہ بارہا آپ نے سنی ہوگی، اور خاص طور پہ اس کے جو پہلا جو لائن ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اس سے تو کافی لوگ واقف ہیں۔ پوری حدیث اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی، تو ہم نے آج یہ پوری حدیث پڑھی ہے، تو اس کو ہم اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا یہ جان لیں پہلے کہ متن کیا ہوتا ہے۔ عربی میں جو یہ ٹیکسٹ جو ہے، جو آپ کے سامنے ابھی پڑھا گیا ہے، اس کو متن کہتے ہیں، اور متن یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے وہاں سے لے کر آخر تک، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہوتا ہے نا یہ متن کہلاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اینڈ پہ جو روایت لکھی ہوتی ہے، جیسے رواہ البخاری، تو یہ ایک ریفرنس ہے۔ اسی طرح اور بھی حدیث کی کتابیں ہیں، تو وہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ اینڈ پر اس کا نام لکھا ہوتا ہے اور نمبر بھی بتایا ہوتا ہے۔ اور اس سے پہلے جو نام، جس طرح یہاں پر عمر بن الخطاب کا نام تھا، تو یہ راوی ہیں۔ راوی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ روایت کرنے والے، جس صحابی کے ذریعے یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے، اور یہ صحابی رسول ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو ہم جانتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ دوسرے خلیفہ بھی تھے۔ اب حدیث کے الفاظ ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت یعنی کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ میں حدیث آپ کے سامنے کھولوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات جو ہے نا خود ان کی موجودگی میں کہی گئی، یعنی کہ انہوں نے یہ، ان کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوا، وہ وہاں پر موجود تھے، اور اللہ کے رسول جو فرما رہے تھے وہ آپ نے سنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
فرمانا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ وہی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ فرمائیں، کچھ کہیں، تو اللہ کے نزدیک یا قرآن نے اس کو کیا کہا ہے؟ وہی کہا ہے۔ تو یہ وہی ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول جو کچھ کہتے ہیں وہ بھی وہی ہوتی ہے، اور جو کرتے ہیں وہی کے مطابق کرتے ہیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے سورۃ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل تھوڑی اس کی اگر ہم سمجھیں تو یہ ہے کہ ہمارے دل میں جو بھی آئے ہم کہہ دیتے ہیں، جو دل کرتا ہے ہم کر لیتے ہیں، لیکن رسول جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر نہیں بولتا۔ ان ہوا الا وحی یوحا، یعنی کہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ تو رسول ہماری طرح نہیں بولتے تھے، یعنی کہ ہماری اپنی جو مرضی ہوتی ہے، جب ہمارا دل کرتا ہے ہم وہ بولتے ہیں، بلکہ اللہ کی مرضی ہوتی تھی تو وہ بولتے تھے اور وہ کام کرتے تھے، ورنہ وہ نہیں کہتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول میں اور ایک عام انسان میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ بھی رسول کی سیرت کا ایک پہلو ہے، کیونکہ ہم آپ کا اتباع کیوں کریں؟ اب یعنی کہ یہاں پر یہ سوال اگر کوئی آتا ہے، دنیا میں کروڑہا انسان ہے اور بہت بڑے بڑے انسان ہیں، بہت سکھانے والے ہیں، آج بھی موجود ہیں، تو کیوں نہیں ہم ان کا اتباع کرتے؟ ہم ان کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ اگر ہم نے اتباع ہی کرنا ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی کیوں کریں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے علاوہ کسی اور کا کیوں نہ کریں؟ اس کا سمپل سا آنسر یہ ہے کہ رسول جو کچھ بھی کرتا ہے، جو کچھ بھی کہتا ہے، وہ وہی کے مطابق کرتا اور کہتا ہے۔ کوئی اور اگر کوئی بات کہے گا یا کرے گا تو وہ وہی کے مطابق نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا فرق ہے۔ تو اس بات کو اگر ہم نے دلیل دینی ہو کہ اچھا اس بات کی کیا دلیل ہے کہ رسول جو کام کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ وہی کے مطابق ہوتا ہے، دی آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے سورۃ الصفات کی آیت نمبر 102 ہے، اور اس میں ذکر ہوا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو وہ ذبح کر رہے ہیں، اور خواب جب انہوں نے اپنے بیٹے کو صبح بتایا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے آگے سے کیا جواب دیا؟ بیٹے نے کیا جواب دیا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اللہ نے، اے ابا جان، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے وہ کر ڈالیے۔ کیوں کہا انہوں نے؟ اب آپ یہ دیکھیں، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے جو بہت لوگ عقل کے اوپر ہر چیز کو پرکھتے ہیں، مادی، اور کہتے ہیں نا سینگ از بلیونگ، کہ بس جو چیز سامنے نظر آ رہی ہے اس پہ بلیو کرنا، اور عقل کے اوپر چیزوں کو لے کر آتے ہیں۔ تو یہ چیز تو عقل کے بالکل الٹ ہے۔ خواب کی بنیاد پر کوئی انسان کے اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے یا کرنے کی خواہش رکھ سکتا ہے؟ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اور اسماعیل علیہ السلام اس چیز کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے کہ میرا باپ جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے، اور ان کو جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے، جو بات وہ کر رہے ہیں، وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے وہی ہے، اور مجھے اس بارے میں نہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس وجہ سے جیسے ہی ان کے والد نے ان کو یہ کہا کہ میں نے ایسا دیکھا، تو بیٹا جو تھا وہ جانتا تھا، تو اس نے فوراً انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ بجان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ آپ کر گزریے۔ یہ رسول اور ایک عام عالم کا فرق ہوتا ہے۔ رسول کی ہر بات اللہ کا حکم ہوتی ہے، ہر عمل اللہ کی طرف سے بتایا ہوتا ہے، لیکن جو دوسرے ہیں، کوئی بھی ہو، چاہے ابو بکر صدیق رضی اللہ ہی کیوں نہ ہو جائیں، صحابہ میں یعنی کہ
صدیق کا خطاب ان کو دیا گیا، اتنا بڑا درجہ ان کا. کوئی بھی صحابی ہی کیوں نہ، ان کے بعد ہماری امت میں بے شمار علماء، فقہا، محدثین اور ائمہ کرام سب آئے ہیں. ان سب کا جو کہنا ہے وہ وہی نہیں ہے، صرف اللہ کے رسول کا کہنا اور کرنا یہ وہی ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کو رکھیے گا تب جا کے ہمیں اللہ کے رسول کی باتوں کی سمجھ آئے گی، اور ہم اس وقت پھر دل سے اس چیز کو مانیں گے، کیونکہ یہ فرق ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بیسک جو ہے ہمارا بلیف ہے. تو صرف نبی کا قول اور فعل وہی ہوتی ہے، نبی کے علاوہ کسی کا قول اور عمل وہی نہیں. ہاں کتنا ہی بڑا عالم، محدث، فقیہ، تو کیا صحابی ہی کیوں نہ ہو، تو اس کا قول جو ہوگا وہ وہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب اس حدیث کی روشنی میں ہم نے حدیث جو پڑھی ہے اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیں. اس حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے تو اس کلاس میں بیٹھنے والا ہر شخص، چاہے اسٹوڈنٹ ہے چاہے ٹیچر ہے، اس چیز کا ایک دفعہ اپنی نیت کا جائزہ لے لیں کہ وہ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں. جو اسٹوڈنٹس ہیں کہ وہ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں، اور جو ٹیچرز ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ وہ یہ کیوں پڑھا رہی ہیں. کیا مقصد ہے اس کے پڑھنے کا اور پڑھانے کا، کیا غرض ہے اس کے علم حاصل کرنے کی؟ اللہ کی رضا، دین کا دفاع، خدمت، اپنی اصلاح، یا پھر کچھ اور؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، یہ جو بات ہے، یہ ایک فقہی اصول بھی ہے جو آپ نے فرمایا، اور زندگی کا ایک بہت اہم کام ہے جو کہ ہر مسلمان کو، کہ ہر انسان کو سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہے نیت کہ انما الاعمال بالنیات، یقیناً اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت ارادے کو کہتے ہیں. آپ اس سے واقف ہوں گی کہ نیت جو ہے وہ ارادے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ارادہ کون کرتا ہے؟ ارادہ دل کرتا ہے، یعنی دل کے ارادے کا نام نیت ہے. بالفرض آپ کلاس لے رہے ہیں، آپ بیٹھی ہوئی ہیں کلاس میں، تو آپ یہ نیت کر کے آئی ہیں، یہ سوچ کے آئی ہیں کہ میں نے کلاس لینی ہے. اگر آپ کا ارادہ ہے تو آپ آئی ہیں نا، اگر آپ کا ارادہ نہیں ہوگا تو آپ اٹھ کے چلی جائیں گی. تو آپ نے اس چیز کی نیت کی اور آپ کلاس میں آ کر بیٹھی. ٹھیک ہے. تو نیت جو ہے وہ دل کا کام ہے، زبان کا نہیں ہے. اس پر تھوڑی سی ہم بات کریں گے کہ نیت جو ہے وہ زبان کا کام نہیں ہے. اللہ ہماری زبان کے لفظوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے. تو دل کے جو ارادے ہیں وہ اللہ نوٹ کرتا ہے. دل سے نیت کی جاتی ہے، زبان سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں. جیسا بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی تاکید کے لیے ہم کرتے ہیں تاکہ ہماری زبان دل کے ساتھ مل جائے. تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا اگر الٹا کر لیں کہ اگر نہ ملے تو پھر الٹیمیٹلی بات پھر ادھر ہی آئے گی کہ زبان تو کہہ رہی ہے مگر دل نہیں ملا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر کیا بات آ جاتی ہے کہ جی یہ تو پھر اللہ ہی جانے گا. تو جب شروع سے ہی یہ چیز کلیئر کر دی گئی کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت دل کے کام کو کہتے ہیں، تو پھر کافی ہے. زبان سے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو تکلف ہوا نا. اگر واقعی کوئی عمل کرنا ہو اور اس کے لیے نیت زبان سے کہنی پڑ جائے تو آپ یہ سوچئے کہ ہمارے اپنے لیے ہی کتنی مشکل ہو جائے گی. یعنی صرف یہ نہیں کہ میں روزے کی نیت کر لوں یا نماز کی نیت کر لوں، پھر آپ کو ہر چیز کے لیے نیت کرنی پڑے گی نا. یعنی کہ آپ کو زبان سے کوئی بھی کام آپ کریں گے آپ کو کہنا پڑے گا، مثلا میں وضو کر رہی ہوں، میں نے واش روم جانا ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے کسی کو پانی دینا ہے، کوئی بھی کام، تو اس کے لیے آپ کو بار بار اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرنے پڑیں گے کہ میں یہ کام کرنا چاہ رہی ہوں اور میری یہ کام اس لیے کرنا چاہ رہی ہوں. تو ان ساری چیزوں میں آپ اپنے آپ کو خود مشکل میں ڈال دیں گے، اس لیے کہ یہ سارے کام تو نیک ہی ہے نا. اور ان سب نیک عمل کو کرنے کے لیے اگر زبان سے نیت کرنا بہت ضروری ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی حدیث مل جاتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے اس طرح نیت کیا کرتے تھے، یہ لفظ کہا کرتے تھے. تو آپ نے نہیں کہے تو یہ تکلف ہے. ہم خود اپنے آپ کو بہت مشکل میں
ڈال لیتے ہیں، اور دین جو ہے وہ تو آسانی پیدا کرتا ہے، دین ہمیں مشکلات سے نکالتا ہے. تو اس لیے بہت آسان حل یہ بتا دیا کہ آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، آپ اس کو اللہ سے جوڑ لیجئے، انسانوں سے مت جوڑیے، اور نیت کی بنیاد پہ آپ کا عمل اللہ تعالیٰ دیکھے گا. تو انما الاعمال بالنیات. اب بات ذہن میں آتی ہے کہ نیت اچھی ہو، عمل اچھا نہ ہو، تو پھر کیا ایسا عمل قبول ہوگا؟ بڑا اہم سوال ہے. اسی طرح عمل اچھا ہو اور نیت اچھی نہ ہو تو کیا ایسا عمل قبول ہوگا؟ میں آپ کے سامنے اگزامپل رکھتی ہوں. مثال کے طور پر میری خواہش ہے کہ میں مسجد بناؤں، اور پیسہ جو ہے مجھے ڈیفینیٹلی اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. تو وہ میں کہاں سے لوں؟ فار انسٹنس کہ میں نے کسی سے کے پیسے چوری کیے ہیں، کوئی رشوت کا پیسہ لیا، کوئی سود کا پیسہ لیا، کہیں سے بھی کوئی 2 نمبری کر کے کوئی پیسے لیے، اور وہ پیسہ لے کر میں مسجد بنانا چاہ رہی ہوں. تو نیت تو بڑی اچھی ہے کہ میں نے مسجد بنانی ہے، لیکن اس مسجد بنانے کے لیے جو میں انویسٹمنٹ کر رہی ہوں وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اسی طرح اس کو الٹا بھی کر لیجئے. تو دوسرا مطلب یہ ہوا نا کہ انما الاعمال بالنیات کا، کہ جب تک نیت اور عمل دونوں کمپیٹیبل نہیں ہوں گے، ایک جیسے نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ نہ نیت قبول کرے گا نہ عمل کو قبول کرے گا. دونوں کا ایک جیسا ہونا بڑا ضروری ہے. میں عمل کر رہا ہوں مگر نیت اچھی نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہی ہوں، روزے رکھ رہی ہوں، یا صدقہ دے رہی ہوں، اور میری خواہش ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے دیکھیں، اور میرے اس عمل کو کہیں کہ بھی واہ بھی واہ بہت نیک عورت ہے، کتنا زیادہ خیال کر رہی ہے، کتنا دینے والی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو پھر تو میری نیت ہی ٹھیک نہیں ہے. عمل میرا بے شک جو ہے وہ میں نیک ہی کر رہی ہوں، تو یہ بھی عمل قبول نہیں. تو اسی لیے ان دونوں کا ایک جیسا ہونا بہت ضروری ہے. نیت اگر نیک ہے تو عمل بھی نیک ہونا چاہیے. اگر ایک دوسرے کے خلاف ہے تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا اور نہ ہی نیت قبول ہوگی. کوئی بندہ اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی گالی دیتا ہے، کوئی برے الفاظ کہتا ہے، مارتا ہے، اور کہتا ہے کہ جی میری نیت یہ تھی کہ یہ ٹھیک ہو جائے. اب بتائیے، نیت تو ٹھیک تھی لیکن عمل کیسا ہے؟ کیا یہ اچھا عمل ہے؟ شریعت نے اس کی اجازت دی کہ ہم کسی کو مار کر اپنی اچھی نیت جو ہے اس کا اظہار کریں، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کا ایک نعرہ لگائیں اور کسی کو ایک تھپڑ لگا دیا یا کسی کو ایک ڈنڈا لگا دیا. تو یہ تو غلط چیز ہے نا، یہ کام تو غلط ہے. اس کو تو قبول کہاں ہونا، یہ تو ویسے ہی کھلم کھلا دھوکہ دینا ہے اللہ تعالیٰ کو. تو بعض لوگ کہتے ہیں نیت تو بھی اچھی تھی، بہرحال میں نے کوئی برا ارادہ نہیں کیا تھا، لیکن عمل غلط ہو گیا، اور تو یہ تو پھر اور بات ہے. تو وہ عمل بھی قبول نہیں، کیونکہ نیت بھی ٹھیک نہیں ہے. عمل نیت کے ساتھ منسلک ہے. آپ یہاں کس نیت سے آئے ہیں؟ پڑھنے کے لیے، مطلب یہ مقصد ہے آپ کا. نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے. اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اپنی نیتوں کو نیک عمل کرنے سے پہلے اور اس کے دوران ضرور ٹٹولتے رہنا چاہیے، بار بار اس کو ٹٹولتے رہنا چاہیے. شیطان بڑے بھلے کام برباد کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بار بار دل پر حملہ آور ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو یہ نیک کام تم کر رہے ہو، تم کتنے اچھے ہو، کتنے نیک ہو. لوگ تمہارے بارے میں کم از کم یہ تو کہیں گے کہ بڑا اچھا انسان ہے جو کتنا زیادہ کام کرتا ہے. تو یہ خیال جیسے ہی دل میں آیا تو کیا ہوا؟ عمل برباد ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے کہ ہمیں اپنی جو ہے انسان کو اپنے دل کو کنٹرول کرے، اور اپنی کہ میری نیت اگر اچھی تھی اور میں نے اس کام کا آغاز کیا یا کرنے جا رہی ہوں، تو اٹھتے وقت اور کام کرنے سے پہلے اور اپنے پر کنٹرول جو ہے یہ بڑا ضروری ہے، مشکل کام ہے. تو آپ بھی کلاس میں آئے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، تو ہمیں اپنی نیتوں کو، اور اسی طرح میں بھی ایز اے ٹیچر مجھے اپنی نیتوں کو بار بار ٹٹولنا ہے، درمیان میں بھی بار بار ٹٹولنا ہے کہ یہاں میں کس مقصد کے لیے بیٹھی ہوں.
اب بعض دفعہ انسان کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی نیت کوئی بھی کام کیا تو احساس ہوا کہ ہماری تو ایسے کوئی نیت ہماری تھی ہی نہیں، بس مطلب نہ اچھی تھی نہ بری تھی، ہم نے اس کے بارے میں کوئی اتنا غور نہیں کیا. مثال کے طور پہ کہ کلاس میں اگر آئے ہیں تو بس آپ کلاس میں آ گئے ہیں، آپ کی ایس سچ کوئی اس ٹائم آپ کی نیت نہ کوئی اچھی تھی نہ کوئی بری تھی، بس پڑھنا ہی ایک متوقع چیز تھی کہ ہم نے پڑھنا ہے. تو آپ ابھی اس کو ٹھیک کر لیں، جب آپ کو یاد آئے آپ اس کو اس ٹائم اپنی نیت کر لیں کہ میں اس کو اللہ کا دین سیکھنے آئی ہوں، اپنی بہتری چاہتی ہوں، ایک اچھا مسلمان بننا چاہتی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو میں اس چیز کو آگے پھیلاؤں گی بھی، آگے پڑھاؤں گی بھی. تو اس سے کیا ہوگا کہ یہاں بیٹھنا، یہاں پر آپ کا جتنا بھی معاملہ ہوگا، جو بھی کام آپ کریں گی وہ نیکی میں شمار ہوتا جائے گا. جتنا بھی ٹائم آپ یہاں پر گزاریں گے، ایک ایک لمحہ جو ہوگا وہ نامہ اعمال میں آپ کی نیکی جو ہوگی وہ لکھتی جاتی جائے گی. کیونکہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو بندہ یہ کہے گا کہ یہ کون سا عمل ہے جس نے مجھے یہاں پہنچا دیا. رشتے بھی تو دعائیں کرتے ہیں نا ایسے طالب علم کے لیے جو گھر سے دین پڑھنے کے لیے نکلتا ہے، اور جب تک وہ اس راستے میں ہوتا ہے واپس نہیں جاتا تو اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. یہاں تک کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو مچھلیاں ہیں سمندر کی وہ بھی طالب علم کے لیے دعا کرتی ہیں، اور کتنی بڑی چیز ہے نا یہ. تو اس لیے نیت جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے. پھر آپ نے ایک مثال دی آگے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ. ہر شخص جو نیت کرتا ہے اس کی نیت کے مطابق اللہ اس کو دے گا. میری نیت اچھی تھی، عمل اچھا تھا، تو اللہ نے مجھے اس کے مطابق اجر دینا ہے. ٹھیک ہے. آپ اکثر و بیشتر قرآن میں یہ پڑھتے ہیں نا لفظ کے ذالکا، اللہ تعالیٰ کی کچھ آیات کے بعد نا ذالکا آتا ہے، یعنی یہ. تو وہ اس میں اکثر آیات کے ساتھ آتا ہے نا کہ ہم یہ ریوارڈ کیوں دے رہے ہیں، یہ نام کیوں دے رہے ہیں، یا بعض دفعہ کسی کا کوئی عذاب یا سزا کا ذکر ہوتا ہے کہ وہ اس میں آگے مینشن ہوتا ہے. تو یعنی کہ جن کو جب ملے گا کوئی انعام ملے گا جنت میں جا کے یا روزے قیامت، تو اس کو وہ کہیں گے کہ یہ کہاں سے آیا، تو اس کہا جائے گا کہ اس وجہ سے بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ تم یہ فلاں عمل کیا کرتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کی جو نیت ہوگی اس کے لیے وہی کچھ ہے. پھر آپ مثال دیتے ہیں آگے، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ. تو مثال کے طور پہ ایک ایسا شخص ہے جو ہجرت کرتا ہے، کس نیت سے؟ یہ بات ہے نا. اب یہاں پر نیت آ گئی. ٹھیک ہے. ہجرت صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایک ملک چھوڑ دیا، وہ ایک بڑی ہجرت ہے. ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ چلے جانا، کسی غلط کام کو، غلط عمل کو چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہجرت کہلاتی ہے. اب یہاں نیت یہ آتی ہے کہ کس وجہ سے اس چیز کو یا اس جگہ کو چھوڑا گیا. ہم پروڈر ایسپیکٹ میں لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے میں نے پاکستان کو چھوڑ کے جانا ہے، اور وہ اس کی نیت ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے گرین کارڈ لینا ہے، میں نے وہ اس کے لیے اپلائی کرتا ہے اور اس کو مل جاتا ہے اور وہ یہاں سے ادھر چلا جاتا ہے. تو اب اس کی نیت کیا تھی؟ یہاں یہ بات بتانا مقصود ہے. نہیں کہ اصل چیز یہ ہے کہ ایک شخص صرف دنیا کے لیے اگر نیت کرتا ہے کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، کوئی بھی اکنامیکل ایشوز ہیں، سیکیورٹی کی ایشوز ہیں، کچھ بھی ہے، وہاں کمائی ہو جائے گی، یہاں پر مجھے جاب نہیں مل رہی، میں وہاں پر جا کر ایک آرام دہ زندگی گزار سکوں گا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو اب اس کی نیت ہے، یہ نیت کس کے لیے ہے؟ الہ دنیا کے لیے. تو یصیبھا، وہ اس کو حاصل بھی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب دنیا اس کو مل بھی جاتی ہے تو بہرحال اس کی نیت پھر دنیا کے لیے لکھی جائے گی. یا اسی طرح کوئی شخص یہ نیت کرتا ہے کہ میں اس علاقے میں جاتا ہوں تو وہاں فلاں عورت سے شادی کروں گا، یا وہاں پہنچ کے وہاں کی کسی عورت سے شادی کروں گا. تو آپ فرماتے ہیں فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت جس کی طرف اس نے ہجرت کی اس کے مطابق وہ لکھی جائے گی. تو یہ اس کی نیت تھی. ٹھیک ہے نا. تو دونوں مثالیں جو تھی نا وہ آپ کو دیں. بعض اوقات انسان دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے، اور بعض اوقات کوئی اور غرض ہوتی ہے، کوئی بھی غرض ہو سکتی ہے شادی کے لیے، بے شک کر لے. یعنی کہ ہم ابھی یہاں پر اس چیز میں نہیں، بعض لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم رزق حلال کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے آپ یہ نیت کر سکتے ہیں، لیکن ایک دوسری ایک اس میں پھر بات آ جاتی ہے کہ آپ نے
کس نیت کے ساتھ لے کر گئے ہیں اپنے آپ کو. تو وہ ہمارا کیونکہ زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا ایک ایک لمحہ ایک ایک عمل جو ہے اللہ کی رضا کے مطابق، رسول کے سنت کے مطابق ہو، تو پھر ہمارا وہ عمل جو ہے نا وہ ثواب کے اس میں لکھا جاتا ہے، اور ایک کو صدقہ جاریہ اور ایک کو کنٹینیوس ثواب جو ہوتا ہے نا وہ اس میں ہو جاتا ہے. تو نیت جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہے. اسی لیے صحابہ کرام نے جو ہجرت کی تھی، ہم جب دیکھتے ہیں ہجرت کی تھی نا مکہ سے مدینہ کی طرف، تو وہ ایک منفرد قسم کی ہجرت تھی، اور وہ صرف الی اللہ و الی الرسول تھی، اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی دین کی سربلندی کے لیے. ان کی نیت ہی یہ تھی اور کوئی غرض نہیں تھی. اور اسی لیے اور وجہ بھی کیا تھی کہ انہوں نے جتنی بڑی بڑی قربانیاں دی، اپنا علاقہ چھوڑا، گھر چھوڑا، رشتہ دار چھوڑے، کاروبار چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، خالی ہاتھ مکہ سے پیدل چلتے چلتے، بڑی مشکلات، اور زخمی بھی تھے، عباس کے جسم پر صرف ایک ہی کپڑا تھا. تو ان سب حالات میں وہ صرف اور صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کے پر کو بچانے کے لیے وہاں سے نکلے تھے کہ یہاں پر رہ کر اب اپنا ایمان بچانا جو ہے، ایمان پر رہنا مشکل ہو گیا، ہمیں تکلیفیں دی جاتی ہیں، عبادات کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، تو ہم کم از کم ایک ایسی جگہ جائیں جہاں پر ہمیں امن ملے اور ہم آرام سے اللہ کی عبادت کر سکیں، دین پر عمل کر سکیں. تو یہ بڑی منفرد ایک نیت تھی، اور پھر اس نیت کے مطابق انہوں نے اس چیز کو اسٹیبلش بھی کیا. ظاہر ہے اس نیت میں اور اس نیت میں بڑا فرق ہے، یعنی کہ ایک چیز اگر دنیا کے لیے اور ایک چیز جو ہے وہ دین کے لیے، تو فرق آ جاتا ہے نا. تو زندگی کا جو ہے نا یہ ایک اصول بن سکتا ہے کہ اس سے کہ ہم کوئی بھی کام کریں اپنی نیت کو ضرور ٹٹولیں، اور یہ ضرور دیکھیں جو کام میں کرنے جا رہی ہوں کہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. اگر وہ اجازت دیتی ہے تو نیت بھی اچھی، عمل بھی اچھا، اور اگر نہیں تو نیت خواہ کتنی ہی اچھی کر لیجیے، وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، کیونکہ عمل اچھا ہی نہیں ہے. تو اعمال کے اعمال کے اجر و ثواب کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. ہیڈنگ جو آپ کے سامنے ہے نا، اس میں اس حدیث میں جو بتائی گئی ہے نا، یہ مطلب علماء جو ہے نا یہ اس آپ کے سامنے ایک مسئلہ بیان کیا گیا، اور پھر اس کی آگے مزید آپ کو حدیث سے اس چیز کو اس مسئلے کو ڈیفائن کر کے بتایا گیا. تو اس چیز کو کہتے ہیں مسائل کو ریڈیوس کرنا. یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ، اگر ہم قرآن کی ڈیپلی انڈرسٹینڈنگ کریں تو اس میں بھی آیات اور حدیث کے ریفرنسز کے ساتھ سنت سے بھی کسی بھی مسئلے کو ریڈیوس کیا جاتا ہے، اور ڈیپ انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے. تو اس کو عربی میں فقہ کہتے ہیں، فقہ، جس کو ہم اردو میں نا فقہ بھی بولتے ہیں. تو اور قرآن اور حدیث کے ٹیکسٹ کو اچھی طرح ڈیپلی سمجھنے کے بعد بھی کوئی بھی مسئلہ جو ہے نا علماء جو ہے نا اس کو نکال کے بتاتے ہیں کہ یہ چیز فلانی قرآن کی آیت سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے، تو اس کو فقہ کہتے ہیں. اتباع سنہ نام کی جو کتاب ہے یہ اصل میں حدیث کی ایک فقہ ہے، کہ حدیث آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس سے کیا کیا مسائل نکالے جاتے ہیں، کیا کیا مسائل ہمیں پتہ چلتے ہیں. کیونکہ فقہاء کرام نے بھی یہ جو کچھ کیا، اور انہوں نے قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کو سامنے رکھ کر جو مسائل ریڈیوس کیے ہیں اور فقہی کتابیں لکھی ہیں، ان فقہی مسائل کو لکھتے وقت جس کے پاس جو بھی علم تھا اس کے مطابق اس نے لکھ دیا. ان مسائل میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو قرآن کی آیات سے ڈیڈیوس کیے گئے، اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو احادیث سے. تو بعض علماء جنہوں نے مسائل احادیث سے ڈیڈیوس کیے ہیں، وہ احادیث ان کے ہاں زیادہ اوتھینٹک اور مستند تھیں، اور بعض فقہاء ان کے پاس وہ اتنی اوتھینٹک نہیں تھی، ضعیف احادیث تھیں. تو مطلب ان کے پاس اس ٹائم تک جتنا علم موجود تھا، یعنی کہ وجہ ان کی یہی تھی کہ ان کے پاس نا صحیح حدیث اس ٹائم تک پہنچ نہیں سکی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے ان سے ڈیڈیوس کیا. تو آپ جب بعض دفعہ کچھ چیزیں سنتے ہیں پڑھتے ہیں نا کہ اس میں کچھ تھوڑا سا اختلاف بھی آتا ہے، تو وہ وجہ یہی ہوتی ہے کہ مختلف فقہاء کرام کی آراء جو نا مختلف ہو جاتی ہیں کسی ایک مسئلے میں، وہ اس وجہ سے کہ ان تک وہ والی حدیث پہنچ نہیں سکی، ان کو وہ چیز پتہ نہیں لگ سکی. ٹھیک ہے جی. تو ابھی ہم نماز کی بریک لے لیتے ہیں، میٹنگ کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے. تو نماز کی بریک کے بعد پھر ہم دوسری حدیث جو ہے نا اس کو پڑھیں گے. آپ لوگ اپنا نماز پڑھ لیں، میں بھی میٹنگ اینڈ کرتی ہوں نماز پڑھ کے، تو پھر ہم نیکسٹ حدیث کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ.